اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانا تھا، جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا، بلکہ جب کچھ میسر آ جاتا تو کھا لیتے۔ صبح گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے، کبھی روزے سے ہوتے تو کچھ مہیا ہو جاتا تو روزہ کھول لیتے۔ ترمذی حدیث نمبر 734 صحیح۔ ناشتہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کیسے فرماتے تھے۔ مدرجہ چیزیں صبح کے ناشتے میں استعمال کی، اس میں حیسن پنیر اور گھی کا بنا ہوا حلوہ، کرستن و خل روٹی اور سرکہ، روٹی اور گوشت، تمرن کھجور، نبیز لبن دودھ، اور دیگر خوراک میں روٹی، جو کی روٹی، خشک روٹی، گیہوں کی روٹی یعنی گندم کی روٹی، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، تنوری روٹی، اور اس میں تنوری روٹی کے علاوہ ہم دیکھ لیتے اور کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سرید۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ وہ روٹی کو نا سالن میں بھگو دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب نرم ہو جاتی ہے تو اس کو کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ کھانا تھا۔ ویسے گوشت، بکری کا گوشت، جس میں بکری کی بھنی ہوئی پسلی، بکری کا شانہ، بکری کا بازو، پشت کا گوشت، مرغی کا گوشت، اور خشک گوشت بھی کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امبر مچھلی کا گوشت کھایا ہے، گورخر، خرگوش، یہ تمام گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا کھایا۔ دیگر کھانوں میں سرکہ، پنیر، گھی، مکھن، جو اور دودھ کا دلیا، ستو۔ آج کل گرمیاں ہیں، ویسے ستو آج کل پینا بھی چاہیے اور سنت سمجھ کے لینا چاہیے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھل اور سبزی، کھجور کا خوشہ، اور کھجور کی لٹکی ہوئی شاخ، خشک کھجور، تازہ کھجور، تربوز، زیتون، اراک پودے کا پھل، ککڑی، کدو، اور میٹھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا حلوہ اور شہد، کشمش، مشروبات میں زمزم، ٹھنڈا پانی، دودھ، پانی ملایا ہوا دودھ، نبیذ شربت، اصل شہد۔ ناپسندیدہ جو آپ پسند نہیں فرماتے تو اس میں لہسن، یعنی کچا لہسن تھا، اور فرمایا کہ یہ لہسن کھا کے مسجد میں نہ جائیں۔ پیاز تو یہ بھی کچا ہی ہے جو کھا کے بعض لوگ سلاد میں استعمال کرتے ہیں اور پھر مسجد چلے جاتے ہیں، تو یہ منع فرمایا تھا۔ گوہ کا گوشت ان دنوں لوگ کھاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا وہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق ہی ہمیں کھانا کھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور سنتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔